فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة، لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں، حضرت علی کی طرف سے نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا. ابو الغادیہ تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے. مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ مانگے تو حل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے مانگے دو حل ایک بات کرتے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے. ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے. اس سے ناصبیت کی بو آتی. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے
کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف، ہاں تو میں نے مطلب آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے۔ وہ تو میرے بھائی، اگر آپ میرے زمانہ بریلویت کی کوئی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں لا کے آپ میرے سامنے رکھ دیتے کہ انجینئر صاحب آپ تو پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا کہ بھائی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پرانے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو میں غلط نہیں کہوں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں؟ اس میں کون سی ایسی ایب والی بات ہے؟ وہ ایک کسی چینل نے وہ کلپ میرا اسی حوالے سے اپلوڈ کیا ہوا، حالانکہ میں ان باتوں کے جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور مختلف علماء وہ کہ پہلے یہ کہتا تھا فلاں یہ کہتا تھا، پہلے بھی جو میں کہتا تھا اس میں جو رسپیکٹ والا پہلو ہے وہ آج تک قائم ہے۔ میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہو اور غلطیاں بتاتا ہو۔ لوگ تو کہتے ہیں غلطیوں پہ پردہ ڈالو، یا دوسری طرف وہ ایکسٹریم پہ روافظ ہیں جو ان کی صحابیت کی بھی نفی کرتے ہیں، ان کو منافق بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا، بالکل جو بات جس طرح یہ من و ان بیان کی ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتنہ کھڑا کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009 کے اندر، جب انہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اور وہ فتنہ پھیلا۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. جب ڈاکٹر ذاکر نائک کسی ٹاپک پہ بات کریں تو وہ کروڑوں مسلمانوں تک پہنچ گئی نا۔ 2 سال تک یہ سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے، صرف ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے کوئی کلام کیا تھوڑا بہت، یا مولانا اسحاق صاحب نے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بات اس طریقے سے پبلکلی نہیں پہنچی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی۔ کسی اہل حدیث عالم نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یار تجھے کیا تکلیف ہے کہ ایک کربلا پرانی ہو چکی ہے اور تم آج حضرت حسین کے مقابلے پہ اسے بھی میں اللہ پلیز ود ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو، یزید کو کوئی شرم و حیا کرو، مسلمانوں میں فتنہ ڈال رہے ہو۔ کسی نے نہیں اس کو کہا، کیونکہ یہ ان کے اندر گھسی ہوئی ناسبیت کی تسکین ہو رہی تھی، کیونکہ یزید کو یہ برا تو نہیں سمجھتے۔ رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، ان کا ابن تیمیہ تو وہ بشارت لگا گیا، جھوٹی فٹ کر گیا قسطنطینیہ والی، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، میری یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا، اور اسی سے ڈسیو ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اسے جنتی ڈکلیئر کیا۔ ہم نہیں کہتے آپ اسے جہنمی کہیں، لیکن جنت کے جھوٹے ٹکٹ نہ بانٹیں آپ، اور رضی اللہ عنہ تو نہ کہیں۔ تو 10 دسمبر 2011 کو میں نے پہلی دفعہ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی، وہ بھی ویب کیم کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، مسئلہ 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ وہ ویڈیو ہمارے چینل پہ تو بڑے تھوڑے لوگوں نے شروع میں دیکھی، پھر وہ ویڈیو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے چینل کے اوپر کسی نے اپلوڈ کی، اس پہ کافی ویورشپ آئی، اس کی وجہ سے ہماری بھی چینل کے اوپر ویورشپ آ گئی اس کی۔ 1 مہینے میں 5000 لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی۔ حالانکہ یہاں تو اب ماشاء اللہ تعالی بعض ویڈیوز تو آدھے گھنٹے میں 5000 سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، ہماری اکثر ویڈیوز 24 گھنٹے میں، 24 نہیں تو 48 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ کراس کر جاتی ہیں۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب 1 مہینے کے اندر 5000 لوگوں نے دیکھی
تو وہ ویڈیو ایک قسم کی اس زمانے کے اعتبار سے تو وائرل ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی جنہیں تکلیف ہونی تھی. وہ 500 نے بھی دیکھی ہوتی نا اور ان تک پہنچتی جن کو تکلیف تھی اس ویڈیو کی، تو سمجھیں کہ وہ 5 لاکھ تک پہنچ گئی. جب ان تک پہنچی تو انہوں نے بجائے مجھے اپریشیٹ کرنے کے، انہوں نے الٹا میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اور مجھے چپ کروانے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جی اگر آپ یزید کو برا کہیں گے تو پھر اس میں حضرت معاویہ بھی آئیں گے. اس وقت تک میں سیدنا معاویہ کہا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا، ٹھیک ہے. مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہا میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں. ظاہر ہے میں اگر حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو میرے سید، میرے خلیفہ تو مولا علی ہوتے نا، تو ان کا مخالف تو میرا سید تو نہیں ہو سکتا نا، اس کے خلاف تو میں جنگ کر رہا ہوتا اس زمانے میں. تو لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا. واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے. اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی، مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہوا، ان کے میں نے خلافت کے لیکچر دیکھے، پھر میں نے خود سے کتاب الفتن پڑھنے شروع کیے اور کافی ساری چیزیں جب میرے سامنے جمع ہوئی نا. لیکن یہ بھی 3 سال کا عرصہ اس میں گزرا. یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی 10 دسمبر 2011 کو، اور پھر جا کے 2014 کے اندر دسمبر میں نے وہ ان کے اوپر علمی ایٹم بم پھاڑا. وہ جو اہل حدیث کی مسجد میں میرا لیکچر ریکارڈ ہوا، مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ 101 جس میں نے جنگ جمل، صفین، نہروان اس کے حوالے سے کھل کے گفتگو کی. وہ سمجھیں کہ تحویل قبلہ تھا. وہ میری پہلی دفعہ اناؤنسمنٹ تھی اس حوالے سے کہ یار یہ مسئلہ خراب کس نے کیا ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں رسپیکٹ والی بات تھی. اس وقت تک میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں صرف 50 احادیث تھیں. پھر جب یہ اعتراض کھڑے کرتے کہ میں حدیثیں بڑھاتا گیا، اب 200 سے زیادہ ہو چکی ہیں. کربلا والا ریسرچ پیپر جو ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جڑیں بڑھو، تو اس میں جو حدیثیں بخاری مسلم سے لکھی ہیں انہیں فراڈ ڈکلیئر کرو تاکہ ہم آپ سے حجیت حدیث کا مقدمہ لڑیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رافضیوں والی باتیں کر رہا ہے؟ تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جتنا چیخیں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا. آپ جتنا بنو امیہ کا دفاع کریں گے بچنا تو اس نے کوئی نہیں ہے، کیونکہ بخاری مسلم کھڑی ہے نا بنو امیہ کے خلاف. انجینئر صاحب تو نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو ڈاکی ہیں. ہم بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ. ہاں وہی عمار، افسوس ہے عمار. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ موجود ہیں، ویدعونہ الی النار. عمار افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ حدیث کیا میں نے گن پوائنٹ پہ امام بخاری سے صحیح بخاری میں داخل کروائی ہے 2812 اور 447، اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کے 7324 تک. یہ میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ حدیثیں داخل کروائی ہیں یا ان کے ترجمے میں نے خود کر کے کچھ چینج کر کے بیان کیے ہیں؟ تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا جو باقی علماء نے کیا ہوا تھا کہ اپنی مطلب کی آیات، اپنی مطلب کی حدیثیں جو فرقے کو سپورٹ ہیں وہ مانی ہوئی ہیں. میں نے بخاری مسلم میں جب رفع الیدین سے نماز کا طریقہ اڈاپٹ کیا تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف رسول اللہ کے فرامین آئیں گے میں ان کو بھی ویسے ہی مانوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 نمبری اختیار کروں؟ تو آپ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں، اور آپ کی چیخو پکار، آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا. میں نے اس لیے کہا تھا تھوڑی منجی ٹھک گئی، جے چاہتے ہو نا کہ کوئی 25-30 سال کٹ جاؤ تو خاموشی اختیار کرو. چیخو گے تو میں تو وہ نہیں ہوں کہ غامدی صاحب کی طرح جا کے امریکہ میں بیٹھ جاؤں گا. ہاں میں ٹھوک دیا گا منجی، جیڑی کل میں ٹھوکڑی میں آج ٹھوکاں گا. جتنی بار بولو کہ میں اتنی بار ٹھوکاں گا. اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجیاں ٹھکوائی ہیں. نہ وہ لال رومال والا مجھے گالیاں نکالتا قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر، تو نہ وہابی ایکسپوز ہوتے.
تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ 10 سال میں نے صبر کیا، میں نے اہل حدیث کو کبھی وہابی نہیں بولا تھا، اور ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں منٹ 100% ٹھیک ہے اگر اس پہ عمل کریں۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا اگر کمپیریزن کروایا جائے تو مسلمان حق پہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان شرابی ہے، چور ہے تو یہ شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا حلال ہو جائے گا۔ مسلمان حق پہ ہے اگر اسلام کے مطابق چلے، اہل حدیث بھی حق پہ تب ہوں گے جب احادیث کے مطابق چلیں۔ اگر وہ کہیں گے ہم نے اپنی مطلب کی حدیثیں ماننی ہے، دوسری بخاری مسلم میں بھی ہوں، تو ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے، تو اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا۔ تو میں جو کچھ پہلے کہتا رہا اس سے کوئی نفی نہیں کی، صرف ایک چیز میں نے اس وقت بیان کی تھی کہ ہم اس طرح کی ڈسکشن کو نہیں کرتے، اور وہ اس وجہ سے کی کہ ہمیں انہوں نے یہ پڑھایا تھا۔ جب بعد میں نے پڑھا کہ یہ جو لوگ ڈسکشن سے منع کرتے ہیں یہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ تو حنفی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ حنفیوں کی اکثریت ہے لہٰذا رفع الیدین والی حدیثیں بخاری مسلم کی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ اونچی آمین کی حدیثیں نہ بیان کریں، فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور بریلوی کہتے ہیں کہ جی قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی تنقیص کا پہلو اس سے نکلتا ہے، فتنہ کھڑا ہوگا۔ تو ان ساری باتوں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، ہم یہ پڑھیں گے بھی اور تمہیں صحیح فہم بھی سمجھائیں گے ان احادیث کا، ان آیات کا۔ کیا ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اہل حدیث کو کیوں غصہ آتا ہے جب بریلوی کہتے ہیں کہ جی تانوں کوئی آیت نہیں لبھی قرآن چوں، ہر ممبر تے قل انما انا بشر مثلکم، تسی پڑھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ پڑھیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ یہ آیتیں کیوں پڑھنے پہ زور نہیں دیتے اور صرف یہی پڑھتے ہو، تو ہم کیا انہیں کہتے ہیں؟ یہ اہل حدیث کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ نہیں جی یہ عقیدے کی بات ہے، سرکار یہ عقیدہ نہیں ہے جہاں پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہی آپ کو کہتے ہیں وہ جی مولا علی کا قول ہے، مرفوع سند بھی ہے اس کی، مشکات کے اندر مسند احمد کے حوالے سے، طبرانی کے حوالے سے، اور موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، اور یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پہ ہے، نبی علیہ السلام کے الفاظ سے بھی ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن جو مولا علی سے ہے وہ سند بالکل ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ ہاں، یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے، اور پھر مولا علی کا قول اس کے ساتھ سپورٹیو جو نبی علیہ السلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ وجہ سے مراد یہ نہیں کہ میں قصوروار ہوں، حضرت عیسیٰ تو قصوروار نہیں ہے یہود و نصارہ کی گمراہی کا، مراد یہ کہ مجھے بیس بنایا جائے گا۔ اور یقیناً اس امت میں مولا علی کی ہی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی کہ ان کی بنیاد پہ یہ کام ہوتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں عیسیٰ ابن مریم ڈیزرو کرتے تھے کہ اگر گمراہی کسی کے نام پہ کھڑی کی جاتی تو اتنا بڑا بندہ چاہیے تھا ہمیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دے، تو اسی کو ہی خدا کا بیٹا کہا جا سکتا ہے نا۔ عقلاً دیکھیں، اگر گمراہی اپنی جگہ، لیکن لاجک انہوں نے اپنی جگہ جو بنائی ہے، کوئی بنیاد تو صحیح بنائی ہوئی ہے نا۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے، جس کو اتنا بڑا معجزہ ملے وہی اس چیز کا حقدار تھا کہ اسی کے نام کو یوز کر کے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا جاتا۔ اگرچہ یہ گمراہی ہے، لیکن میں بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیاد جو انہوں نے قائم کی ہے وہ ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے۔ تو اس امت میں واقعی مولا علی ہی اتنی بڑی پرسنالٹی تھے کہ ان کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہوتا، کیونکہ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں ذخیرہ احادیث میں، کسی اور صحابی کی شان میں اتنی احادیث نہیں ہے جتنی کہ
مولا علی کی شان میں. سب سے پہلے مسلمان کون؟ مولا علی. ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن سیغ الکبریٰ کے اندر موجود. سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز کس نے پڑھی؟ مولا علی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام کی نسل کن سے چلی؟ مولا علی سے. کس کو حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ مولا علی. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بائی نیم مینشن کیا. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث، کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے، اگر ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوگا تو ضرور جہنم میں داخل ہوگا. اب یہ اتنی زیادہ احادیث کی موجودگی میں اہل بیت کی محبت یا ان سے بغض کی وجہ سے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا کوئی چھوڑنے والی بات ہے؟ جبکہ امت نے حضور کی نصیحت غدیر خم کی کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں 3 دفعہ فرمایا. لیکن امت نے نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا نہ قرآن کو پکڑا، الٹ چلے. قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا. حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ کی پوری نسل قتل کر دی سوائے چند لوگوں کے. تو نبی علیہ السلام جب امت کو اس طرح کی نصیحتیں کر کے جائیں تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی نکلنا ہے میرے بھائی کہ اہل بیت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے تو دفاع کرنے کے لیے بھی تو لوگ کھڑے ہوں گے. سنی شیعہ کنفلکٹ سے اٹھ کے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں اب بھی مستقبل میں جب جب مجھے کوئی چیز پتہ چلے گی جو اس میں بہتر موقف ہے میں اڈاپٹ کروں گا اور اپنی غلطی کو مانوں گا. کسی شخص کو اس کی غلطی ماننے پر، یہاں تو غلطی بھی نہیں تھی، میں نے ایک سٹیپ طے کیا کہ وہ جو موقف تھا جو میں نے اڈاپٹ کیا تھا قرآن و سنت کے بغیر تمہارے بابوں کے کہنے پہ، میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن حنبل کہ ان کا موقف مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے، جب وہ خود حدیث مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفین نہروان پہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو. وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو، نعوذ باللہ. حاجی پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد واجب القتل، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کافر رومنز اور پرشینز، تیسرے خلیفہ کے مخالفین جی بلوائی خارجی، حالانکہ وہ خارجی نہیں تھے، خوارج کی ٹرم جو ہے حضرت علی کے زمانے میں آئی ہے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین جو ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے وہ کدھر گئی؟ اور ابو داؤد ترمذی میں یہ ہے کہ خلافت 30 سال تک ہے، ابو بکر کے 2 سال، وہ صحابی کہتے ہیں سفینہ جو حدیث کے راوی ہیں، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال، اس میں 5 مہینے حسن ابن علی کے بھی شامل ہیں. اور جب پوچھا گیا کہ یہ بنو امیہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ شریر 3 بادشاہ ہیں. ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا جو کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے، اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند ابی داؤد طیالسی میں تو یہ حدیث میں آگے الفاظ ہیں. وہ راوی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ یہ پھر معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، یہ خلیفہ راشد نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ بھی نہیں مانتے، بادشاہ مانتے ہیں. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے جو خلفۂ راشدین پہ بولی جاتی ہے. ویسے تو آپ بے شک شہباز شریف کو بھی خلیفہ آج کہہ لیں، یا پہلے عمران خان کو بھی کہتے ہیں، آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوگا، آپ یزید کو بھی کہہ لیں، لیکن یہ حکمران ہے، ان معنوں میں آپ خلیفہ کہیں گے. جو خلافت ایز اے ٹرم خلیفہ راشد ہے وہ وہی 5 ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، یا بعد میں کسی درجے میں عمر بن عبدالعزیز. تو واضح اس میں موجود ہے کہ بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں حضرت معاویہ. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. لہذا وہ جو مسند احمد کی حدیث ہے نا، کاٹ کھانے والی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد، تو یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بعد میں. حضرت سفینہ نے وہ ساتھ ہی سٹارٹ کر دیے کہ پہلا بادشاہ یزید نہیں ہے، پہلا بادشاہ کون ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے نام لیں گے. تو یار اگر کسی بندے کو وقت کے ساتھ کلیئر ہوا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، یہ بابے نے غلط کہا ہے، اب بھی ہمیں کئی باتیں جب وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی ہیں تو ہم اس میں دیکھیں امام بخاری سے میری عقیدت کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟
شاید 1200 سال میں امام بخاری کو اس طرح کسی نے پروجیکٹ نہ کیا ہو دنیا کے سامنے جس طرح ہمارے اس پلیٹ فارم نے بخاری کی رٹ لگوائی ہے. اہل حدیث نے کیا لیکن وہ اپنے فرقے کی حد تک نا, پوری دنیا میں تو ان کو کیا اوقات ہے آپ کو پتا ہے. مسجد میں چلے جائیں تو لوگ مسجد ہوتے تھے, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, کبھی یہ بخاری کا نام احترام سے لیتے تھے؟ ہم نے کس لیول پہ جا کے امام بخاری, اس کے باوجود فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں نے امام بخاری سے اختلاف کیا کہ امام بخاری کا تفرد ہے کہ جہری نمازوں میں بھی زبردستی پیچھے فاتحہ پڑھی جائے, اگرچہ انہوں نے اپنے لیے اسکیپ روٹ چھوڑا ہوا ہے. جز القراء کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں واضح آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کہتی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو امام بخاری نے مقدمے میں اپنی کتاب کے لکھا ہے کہ ہم نے قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے, حدیث پہ بھی کرنا ہے, تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا سلف یہ کرتے تھے کہ سکتہ کیا کرتے تھے, جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا پیچھے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا تھا, اس وقفے میں پڑھتا تھا. جو ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے 2 سکتے ہوتے تھے, ایک فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنے کے لیے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے, وہ ہر رکعت میں ہوتا تھا. امام بخاری نے اپنے آپ کو بڑا بچایا ہے, انہوں نے جو ہے وہ قرآن پہ بھی عمل کی بات کی, حدیث پہ بھی عمل کی بات کی. لیکن یہاں پہ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں, امام پڑھ بھی رہا تب بھی دب کے رکھو. اور میں نے بھی یہی کہا تھا 2014 تک, میں یہ کہتا رہا ہوں, ایون 2014 چھوڑ دیں 2017 تک یہی کہتا رہا ہوں. پھر میری وہ نیو فاتح خلف الامام والی ویڈیو ریکارڈ ہوئی جس میں نے کہا یہ غلو پہ مبنی ہے. جاہری نمازوں میں سکتے اگر امام کرے تو بہت اچھی بات, اگر نہ بھی کرے تو آپ کا سن لینا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے, اور یہ امت کی اکثریت کا موقف ہے. امام حنیفہ تو خیر سائڈ پہ ہے, وہ تو یعنی اس میں کور ہو ہی جائیں گے. احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, خصوصاً امام مالک, اور خود اہل حدیث کے یہاں بڑی پرسنالٹی ابن تیمیہ, ان کا یہی موقف ہے. اور میں نے پورا وہ پھر ڈاکٹرن کلیئر کیا. میں نے امام بخاری سے اختلاف کیا اس مسئلے میں, رسپیکٹ اپنی جگہ. تو وقت کے ساتھ چیزیں جب کلیئر ہوتی ہیں تو انسان ایک سٹیپ طے کرتا ہے کہ ہاں یار اس معاملے میں کتنا عرصہ یہ کہتا رہا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے. میری مٹھی سے زیادہ ہے, میں نے کبھی کاٹی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں پڑی, نیچرلی اتنی ہے, سچی داڑھی ہے. لیکن پھر میں نے جب داڑھی کے اوپر دقت نظر سے دیکھا تو پھر میں نے رجوع ریکارڈ کرایا کہ نہیں, جو مٹھی اس نیت سے رکھتا ہے کہ حضور کی نیچرل مٹھی تھی اور بڑی نہیں, نہر تک تھی. اس پہ ویڈیو میری مسئلہ 33 ریکارڈڈ ہے. اب پچھلے دنوں بھی ایک سیشن میں تفصیلی ریکارڈنگ ہے, وہ کچھ عرصے میں آ جائے گی. اس کے لیے افضل ہے مٹھی کے بعد کاٹنا, کیونکہ تینوں صحابہ جو راویان احادیث ہیں داڑھی بڑھانے والی, حضرت ابو ہریرہ, ابن عباس اور ابن عمر, تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے وہ افضل ہے کہ وہ کاٹ دے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی نیچرل اتنی تھی, میری بھی نیچرل جتنی ہوئی میں نیچرل رکھوں گا, ویسے رکھے. عثمان بھائی کی مٹھی سے کتنی بڑی ہے, میں نے کبھی ان کو کہا کہ کاٹو, میں نے خود نہیں کبھی کاٹی ہے. دیکھیں میری تو ان ایون کئی بال بڑے ہوئے ہیں, کبھی نہیں کاٹے کہ یار برابر کر لیں. لیکن میں نے موقف ریکارڈ کرایا کہ نہیں یار یہ مٹھی کے بعد رکھنا کوئی افضل نہیں ہے. جو رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ افضل ہے, جو حضور کے برابر رکھنا چاہتا ہے, ان سے نہیں بڑھنے دینا چاہتا, اس کے لیے وہ افضل ہے. تو سٹیپ وائز میں نے چیزوں کو لرن کیا کہ ہاں یار اس میں مزید. دیکھیں میں پہلے آپ کو مزاروں پہ جانے سے روکتا تھا, قبروں پہ نہیں, مزاروں پہ. قبروں پہ تو جانا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. لیکن مزاروں پہ جانے سے روکتا تھا کہ یار یہ بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں, شرکی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ, مرد و عورت کا اختلاط ہے. لیکن اب میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہیں کہ اے اللہ, اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ چھپ چھپ کے کیے لوگوں سے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے, جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی. جب کہتے ہیں بزرگ نے توبہ کر لی تو پہلے کیا کرتا رہا ہو. ہاں کہتے ہیں نا بازید بستامی جو ہے ان کے دادا آتش پرست تھے اور بعد مسلمان ہوئے. پہلے تو آتش پرست احسن نا, پہلے تو کم پایا نا, بعد بھی پایا ہے, لیکن وہ چھوڑ دو, اسی ہوتے اختلاف چھوڑ دو, ایک لادہ پاس. تو اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے جو چھپ کے کیے, جو ظاہر کیے,
وہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, اے اللہ ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو. تو یہ بلند آواز سے وہاں دعائیں کریں اور جائیں جس مزار پہ آپ نے جانا. دیکھیں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا ہے نا, تو میرا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اس اعتبار سے جہاں جہاں کوئی چیز کلیئر ہوتی ہے میں مزید ایک سٹیپ, ایون جہاں غلطی ہوئی ہے وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کی کہ مجھ سے بعض اوقات یعنی اگنورینس میں نے وہ چپل الٹی کرنے والے مسئلے میں الیاس قادری صاحب کے اوپر ٹانٹ کیا تھا. وہ ویڈیو 4 لاکھ لوگ دیکھ گئے. مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ انہوں نے تو اس کے الٹ بات کی ہوئی ہے, انہوں نے تو وہی بات کی جو آپ نے کی ہوئی ہے. وہ مجھے کسی بھائی نے کہا کہ میں نے کلپ دیکھا, اس کے بعد میری توبہ, میں جب تک کلپ خود نہ دیکھوں نا میں تو کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم ہی نہیں کرتا. میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا. پچھلے دنوں بھی میں وہ ایک ضمناً ایک پرچی پڑھ رہا تھا, وہ یعنی قبر کے حوالے سے کہ یہ جو زیادہ ہنسنا, اس میں اب ظاہر ہے وہ تو حدیث ابن ماجہ میں اور ترمذی میں موجود ہے, لیکن میرا اس طرف دھیان اس وقت نہیں گیا. میں نے وہ باپا جانی دماغ پہ چڑھ, میں نے کہا یہ باپا جانی کا فرمان ہے. یعنی وہ جو ایک ہنسنے کے خلاف ایک مہم کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے نا, کہ بدل ہر وقت جو ٹسوے بہاتا رہے یا روتا رہے وہ کوئی مومن ہوتا ہے اور ہنسنا کوئی برا کام ہے. تو میں اس کانٹیکسٹ میں کرتے کرتے میں نے وہ حدیث تو میرے ذہن سے اتری ہوئی تھی. وہ بعد میں مجھے پھر کسی نے کہا کہ آپ نے یہ تو حدیث میں بھی الفاظ ہے. میں نے کہا یار وہ تو میں مزاح کے حق میں بات کر رہا تھا, وہ تو حدیث میرے ذہن میں نہیں تھی اس وقت. میں نے پھر اس کی کلیریفیکیشن بھی ریکارڈ کروائی. تو جہاں کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہو جاتا ہے تو وہ آپ اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے آپ اس کو اس کا نیگیٹو پوائنٹ بنا کے پیش کریں, تو یہ تو ہماری خوبی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے تو میں ٹھیک کہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بزرگان دین ہیں, آپ کے جتنے مفتی اعظم ہیں, اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی مرتے, کیونکہ یہ تو رجوع کرتے ہی نہیں اپنی غلطی پہ ہیں. لیکن میرے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا. میں 7100 فرقے پھر بیٹھا ہوں بھی کوئی صحیح گال پتہ لگے گی وہ میں یعنی بات اڈاپٹ کروں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو وقت کے ساتھ انسان کو جب کوئی چیز کلیئر ہو تو اسے فوراً مان لینا چاہیے. جب مجھے پتا چلا کہ یار یہ امت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے, اور یہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کے جو امت پہ احسان, اور یہ خلافت و ملوکیت تو میں نے اپنے لیکچر کے بعد پڑھی ہے, 2012 میں جا کے میں نے یہ پڑھی تھی. پھر میں نے اس پہ نہیں اکتفا کیا, میں نے بخاری مسلم سے 200 احادیث جمع کی ہیں. وہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اور ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, بنگلہ زبان میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بتائیں کہ یہ جو باقی چیزیں چھوڑ دیں جو ادر دین بخاری مسلم ہے, اس میں تو آپ لچ تلیں گے کہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے, حالانکہ آپ کے ابے اسے صحیح کہہ کے گئے ہوں گے. شیخ البانی بھی, شیخ زبیلی زئی بھی, امام حاکم بھی, امام زاہبی بھی, آپ کو وہ کوئی نظر نہیں آئے گا. صرف آپ اپنے ماموں کو بچانے کی خاطر ہر حدیث کو آپ کاٹتے چلے جائیں گے. بخاری مسلم کا کیا کرو گے؟ اور تمہارے پوری کے پوری یہ ماموں پارٹی کی موت ایک حدیث ہے, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ایک حدیث ہی آپ کی پوری ماموں پارٹی کی موت ہے. ایسا کچھ کرو, وہ بھی ویسے کچھ کر دے میرے بچوں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو مرضی کر لیں, یہ تو آپ کے گھاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اب بھی کوئی صحیح بات پتہ چلے گی انشاءاللہ میں اس کے اوپر نیکسٹ ورژن اڈاپٹ کروں گا انشاءاللہ. یہ تقاضا ہے ایک مومن کا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.